السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال، خیبر ٹائم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج میں ڈسٹرکٹ چارسدہ میں ہوں۔ ڈسٹرکٹ چارسدہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کی وجہ سے یہ پورے پاکستان میں بہت زیادہ سامنے آیا ہے، اور اس کے اپنی تاریخی نوعیت بھی اس لحاظ سے بھی ڈسٹرکٹ چارسدہ جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے۔ ڈسٹرکٹ چارسدہ ANP کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اور ابھی بھی ایسا کچھ مکس سی وہ اس میں آپشنز نظر آتے ہیں، اوپینینز مختلف قسم کے نظر آتے ہیں۔ ANP سے یہ PTI کی طرف رجحان کیوں بڑھ رہا ہے، اور یہاں پہ جو میجر سیٹس ہیں وہ PTI کس طریقے سے حاصل کر رہی ہے، اس کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے۔ ہمارے ضلعی زکوٰۃ کے چیئرمین ہیں چارسدہ کے، اور ڈسٹرکٹ نائب صدر بھی ہیں افتخار اللہ جان صاحب، ان سے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی، اور موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ ملک میں جو موجودہ قومی سطح پہ جو صورتحال چل رہی ہے، چارسدہ میں جو نشیب و فراز چل رہے ہیں سیاسی، اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ شکر الحمدللہ۔ ویلکم ٹو دا شو افتخار اللہ جان صاحب۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ بتائیے گا کہ سیاست میں آمد کس طرح اتنی ینگ عمر میں اور پھر اس مقام پہ پہنچنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں خیبر ٹائم اور خصوصی طور پر ناصر جمال بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تھینک یو سو کہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمیں جو ہے نا 2-3 باتیں اپنے عوام کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع دیا۔ شکریہ۔ اصل میں عمران خان جو ہے نا، اس کی جو شخصیت ہے، اس کی ملک کے لیے جو قربانیاں ہیں، اس کو دیکھ کے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شہری کا جو ہے نا فرض بنتا ہے کہ اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے اس تحریک میں شامل ہو جائے۔ اسی طرح ہم بھی جب ہم نے عمران خان کو اسٹڈی کیا 2015 میں، تو اسی طرح ہم نے جو ہے نا بغیر کسی مفادات کے، بغیر کسی لالچ کے، ہم نے ادھر سرڈیری میں جو ہے نا جھنڈا اوپر کیا، ادھر اپنے گھر پہ بھی، اپنے آفس پہ بھی، صرف اس لیے کہ یہ شخص جو ہے نا یہ ایماندار ہے، اپنے قوم کے لیے جو ہے نا وہ سوچ رکھتا ہے، اس ملک کے لیے سوچ رکھتا ہے، اس ملک کے آنے والی نسل کے لیے سوچ رکھتا ہے، اس ملک کو جو ہے نا حقیقی آزادی میں آزاد کرنے کا سوچ رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے نا 2015 میں اس تحریک میں اپنے آپ کو شامل کیا، اور یہ جو ہے نا ہمارا فرسٹ پولیٹیکل جو ہے نا پارٹی ہے، اور پالیٹکس کا پہلا جو ہے نا قدم ہمارا اس تحریک کے ساتھ ہے۔ ٹھیک۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ آپ نے کسی کے کہنے پہ بھی آپ شامل نہیں ہوئی، کوئی شمولیتی پروگرام نہیں ہوا؟ نہیں، ہمارا کوئی شمولیت پروگرام نہیں ہوا ہے۔ ہم نے جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے خان صاحب کو ویژن کو اسٹڈی کیا، اس کا جو مشن ہے اس کو اسٹڈی کیا، تو اس کے بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ شمولیت تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ کوئی مفاد ہو، کوئی جو ہے نا مطلب کوئی باتیں ہو کہ شرائط ہو، اس پر جو ہے نا لوگ شمولیت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے وہ نہیں کیا ہے، اور ہم نے ڈائریکٹلی خان صاحب کے ویژن کو فالو کیا ہے، تو تبھی ہم نے سمپلی جو ہے نا ڈائریکٹلی عمران خان کے ویژن کو فالو کیا ہے ہم نے۔ ٹھیک جی۔ افتخار اللہ جان صاحب، ماشاء اللہ کم عمری میں آپ سیاست میں ہیں، لیکن جو ویژن آپ نے، جس ویژن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں شعور کچھ زیادہ، سیاسی شعور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ڈسٹرکٹ چارسدہ جو ہے یہ حوالہ کیا گیا ہے، جی جی، تو کیا اچیومنٹ ہے آپ کی؟ فرسٹ آف آل میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں جو ہمارا CM ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ادھر ہمارا جو سابقہ MNA فضل محمد خان ہے، اس کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو ہمیں سیٹ ملا تھا، یہ جو ہمیں ذمہ داری ملی تھی، تو اس میں جو ہے نا اس کی جو مطلب اسٹرگل تھی وہ کافی حد تک تھی، اور ہمیں جو مطلب یہ ذمہ داری مل گئی، تو ہم نے ایک عہد کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ چارسدہ کے لیے آخری حد تک ہم جائیں گے، اس کے عوام کے لیے، اس کے لیے غریبوں کے لیے جو حق ہے، اس کو ان لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے گھر پہ، ان کی دہلیز تک وہ پہنچائیں گے،
اور یہ کوشش کریں گے کہ نہ ایک پیسہ جو ہے نا زکوٰۃ کے مد میں جتنے بھی فنڈز آئے ہیں نہ وہ کوئی اور غلط طریقے سے استعمال کرو. اللہ کے فضل سے یہ 4 صدہ کا تاریخ ہوگا کہ ان 3 سالوں میں ہم نے جو ٹائم گزارے نہ اس سے پہلے کسی نے گزارے نہ اس کے بعد کوئی گزارے گا انشاءاللہ تعالی. ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سٹرگل کیا ہے اپنے عوام کے لیے. ادھر سے پہلے جو ہے نا زکوٰۃ کے مد میں تقریباً 2 کروڑ تک فنڈ آتا تھا. ہمارے دور میں تقریباً 36 کروڑ تک ہم نے جو ہے نا ان 3 سالوں میں لائے ہیں 4 صدہ کے لیے, اس کے غریبوں کے لیے, اس کے یتیموں کے لیے, اس کے بیواؤں کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی اس کے آگے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کا جو حق ہے ان کو ان کی دہلیز تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک جی. پی ٹی آئی کے جو سلوگن ہے اس کا 4 صدہ میں کچھ امپرومنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بالکل جی. جتنا بھی آپ جو ہے نا دیکھ لیں گے 4 صدہ کا ہر جوان جو ہے نا اس کے ہونٹوں پہ صرف ایک ہی آواز ہے, عمران خان کی آواز ہے, حقیقی آزادی کی آواز ہے. اور سب جو ہے نا یہ سب کی ایک ہی امید ہے, ایک ہوپ ہے عمران خان, ایک ہی امید ہے کہ یہ ملک جو ہے نا ایک پاک صاف اور شفاف ملک جو ہے نا بن جائے, کرپشن سے صاف, قانون کی بالادستی ہو اس میں, اور اس طرح جو ہے نا لاقانونیت ختم ہو جائے. جس طرح 4 صدہ میں آپ کو پتہ ہوگا ہانزم ختم ہو جائے تو لوگ ہر ینگ کا, ہر بزرگ کا ایک ہی آواز ہے عمران خان, اور ایک ہی جو ہے نا آواز ہے پاکستان کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے. ٹھیک جی. کیا سمجھتے ہیں مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں, یہ جو لوگ جو ہیں کچھ زیادہ ہی اس وقت گلہ وغیرہ کر رہے ہیں؟ یار اس میں تو میں سب سے پہلے ایک بات جو ہے نا شیئر کروں گا آپ سے. میں اس میں میڈیا والوں سے بھی بہت گلہ کرتا ہوں کہ پہلے جو ہے نا 2% تقریباً مہنگائی تھی عمران خان کے دور میں, تو سب میڈیا والے جو ہے نا مائک اٹھا کے ہر جگہ جو ہے نا بازاروں میں گلیوں میں جو ہے نا پھرتے تھے کہ یار مہنگائی ہے, یہ ہے, وہ ہے. آج میں جو ہے نا بہت جو ہے نا افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آج 43-44% مہنگائی پہنچ گئی. آٹے کی قیمت 1200 سے اوپر جا کے تقریباً 2300 روپے ہو گئی ہے. اس طرح جو ہے نا پیٹرول کی دے کے, اس طرح بجلی کی دے کے, اس طرح جو ہے نا اور ایٹمز جو ہے نا جو بیسک نیڈز ہے اس کی دے کے, لیکن کوئی بھی میڈیا والے جو ہے نا پازیٹیو کردار نہیں ادا کرتے, نہ کوئی یہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جو ہے نا ان سب سے بھی پوچھ لیتا ہوں, جو پاکستان پیپل پارٹی ہے, زرداری صاحب, بلاول صاحب, اس طرح پاکستان مسلم لیگ نون, نواز شریف, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, اس طرح جو ہے نا ہمارا یہ جو پڑوس میں ہے ولی باغ کے جو NP والے ہیں, یہ لوگ اس نے بھی مہنگائی مارچ جو ہے نا سٹارٹ کی تھی. اس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب سے تو میں ہمارے بہت توقعات تھے, کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں, اور جو ہے نا وہ مطلب زیادہ افیکٹ ہے ادھر, اس کے جو مطلب اثر رسوخ زیادہ ہے اس کے. میں اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یار اگر اتنا زیادہ مہنگائی ہے تو یہ اپنے قوم کے لیے, اپنے عوام کے لیے یہ سب آواز اٹھائیں گے, لیکن اس ٹائم پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو, نہ کوئی مہنگائی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. اور میں ایک اور گلہ بھی کرتا ہوں کہ جو ہے نا PDM جو بنی ہے یہ فضل الرحمان صاحب کی جو ہے نا قیادت میں بنی ہے, تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جب ان کی مطلب گورنمنٹ آئے گی تو یہ اسلام کے لیے آواز اٹھائیں گی, ایسے قانون جو ہے نا بنائے گی کہ وہ اسلام کے مفادات میں ہو. لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو ابھی ایک قانون پاس ہوئی تھی ٹرانسجینڈر کی, تو یار یہ کون سی اسلام میں جو ہے نا یہ بات ہو رہی ہے, یا کون سی سوچ ہے اس مولانا کی کہ یہ ایسی جو ہے نا بل پاس کرتے ہیں. تو یہ میں جو ہے نا بہت افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کے لیے آواز اٹھاؤ, اس ملک کے عوام کے لیے آواز اٹھاؤ, نہ کہ تم اپنے 2-3 وزارتوں کے لیے آواز اٹھائے, یا اپنے بیٹے کے لیے آواز اٹھائے, یا جو ہے نا اپنے لیے وزیر اعظم کی کرسی کے لیے آپ آواز اٹھائے. تو خدا کے لیے اس ملک کا سوچو, اس عوام کا سوچو. ان لوگوں نے آپ کو جو ہے نا اوٹ دیا ہے, ان لوگوں نے آپ کو جو ہے نا عزت دی ہے, تب کیوں جو ہے نا ان لوگوں کو اتنا آپ لوگوں نے رلا دیا ہے, اور
جو ہے نا آگے بھی آپ نہیں سوچتے ان کے بارے میں، تو یہ ابھی جو ٹائم ہے بہت سینسٹیو ٹائم ہے ملک کے اوپر، تو خدا کے لیے سب کو اس بارے میں جو ہے نا سوچنا چاہیے. اگر یہ ملک ہو تو ہماری عزت بھی ہو، اگر یہ ملک ہو تو ہم جو ہے نا آزادی سے زندگی گزاریں گے اس میں. خدا نخواستہ اگر کل یہ ملک جو دیوالیہ ہو جائے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارے آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. ناظرین، اس میں ایک بات ہے کہ اگر دیکھا جائے تو جو مولانا صاحب یا پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، وہ جماعتیں اس وقت اگر فرض کریں آواز نہیں اٹھا رہی تو یہ پوری عوام کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہیں، اور یہ زیادتی مناسب نہیں ہے. بہرحال میں اگر فرض کریں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم ہے، 13 جماعتیں ہیں، ظاہری بات ہے 13-14 لیڈرز ہیں، پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پلس بیوروکریسی بالکل اور پلس اسٹیٹس کو کسی کو بھی خان صاحب نہیں بھاتے، تو کیا سمجھتے ہیں مقابلہ کچھ؟ یار میرا تو اب ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے. مجھے جو نظر آ رہا ہے تو اس ٹائم جو ہے نا پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹی، پاکستان کی جتنی بھی ادارے ہیں سب کے سب، اور ایک طرف پہ وہ سب ہے اسٹیٹس کو، جتنی بھی جو ہے نا خانزم ہے، سردار جو ہے نا یا وڈیرا ہے، سب ایک ہی طرف پہ ہے. لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ دوسری طرف پاکستان کے سارے عوام کھڑے ہیں تو عمران خان کے پیچھے. تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے نا وہ پاکستان کے عوام کا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، حق کا ہوگا اور سچ کا ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ دیکھیں جتنی بھی آپ جو ہے نا زیادہ زور میں ہو یا پاور میں ہو، لیکن حق پہ جو ہوتا ہے تو اللہ جو ہے نا اس کے لیے راستہ نکال لیتا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم امید رکھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے، اس پاکستانی قوم کے لیے، اس پاکستانی عوام کے لیے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے جو ہے نا ایک راستہ نکالا ہوگا، حق کا راستہ نکالا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم سرخرو ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک جی، پورے امید ہیں آپ کے خان صاحب جیت جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں آپ سروے کریں، میں 400 کی بات کروں گا، آپ سروے کریں، پاکستان کا ہر جوان، پاکستان کا ہر بزرگ، اس کے لبوں پہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی نعرہ ہے عمران خان کا، حقیقی آزادی کا. اور جو ہے نا لوگ پہر سے پہریا عمران خان کو اٹھ دیتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے. ہمیں جو ہے نا زندگی میں ایک موقع ملا ہے کہ ہم اپنے لیڈر کو اٹھ کر کریں گے. جتنے میں اپنے جذبات بتاؤں تو میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں کہ میں اس دفعہ، پہلے تو ہم اس کے جو ہے نا کینڈیڈیٹ کو اٹھ دیتے تھے، اس دفعہ تو اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی جو ہے نا اپنے خان صاحب کو اٹھ بھی دیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم اپنی جان بھی قربان کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک جی، یہ بتائیے گا کہ خان صاحب بولنگ کرنے آتے ہیں، جو یہ امپائر کے قریب آتے ہیں، بال پھینکنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، فائنل کال دیتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پیچھے ہٹنے کی وجوہات میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اصل میں مجھے جو نظر آ رہا ہے تو پچھلی دفعہ ہم نے جو ہے نا ایک غلطی، میں بتاؤں کہ غلطی ہو گئی تھی کہ خان صاحب نے جو ڈائریکٹ کال دیا، نہ پلاننگ تھی، نہ کوئی ایسی کوآرڈینیشن تھی. اس دفعہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب ایک پلاننگ کے ساتھ آئے گا، ایک ایسا لشکر کے ساتھ آئے گا کہ نہ جو ہے نا یہ 27 کلومیٹر میں جو بیٹھے ہیں، نہ اس کے ساتھ ان کے پاس ان کا علاج ہوگا، اور نہ جو ان کے آگے پیچھے ہے نہ ان کے پاس انشاءاللہ اس کا علاج ہوگا. اور خان صاحب نکل کے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کرے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک، وہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی افتخار اللہ جان صاحب، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے انہوں نے تقریباً کوئی 20ویں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے منتبہ کر دی ہے کہ آنسو گیس کے اتنے شیل میں نے منگوا لیے ہیں، ڈرونز بھی منگوا لیے ہیں. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ دیکھ میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اس کا سوچ جو ہے نا ایک دہشت گردانہ سوچ ہے. اور میں یہ بھی پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کہ آپ جو ہے نا روز جمہوریت کے نعرے لگاتے ہو، تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ ہمیں بتائیں نا
کہ جمہوریت میں جو ہے نا کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں ہے. آیا اگر قانون کے مطابق ہم کام نہیں کرتے تو ہمیں بتائے, ہم نہیں نکلیں گے. لیکن اگر یہ جمہوریت میں ہو اور جمہوریت کی جو مطلب مین سٹیپس یہ ہے کہ آپ جمہوری طور پر احتجاج کر سکتے ہیں, تو ہمیں پھر کیوں جو ہے نا ہمارے لیے کیوں اتنے زیادہ تیاریاں ہو رہی ہے. اور میں ایک بات اور صاف بتا دیتا ہوں کہ ایک طرف جو ہے نا شیلنگ وغیرہ ہے اور دوسری طرف جو ہے نا پاکستان قوم کا جذبہ ہے اور جنون ہے. تو یہ تو کلیئر ہے کہ جذبے اور جنون کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. آپ جتنی بھی چاہے جتنی بھی شیلنگ کرے, لیکن جو ہے نا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالی. اس دفعہ ہم پوری تیاری کے ساتھ نکلیں گے, پوری جنون اور جذبے کے ساتھ نکلیں گے, اور ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالی کہ آپ میں کتنا دم ہے, کتنا زور ہے آپ میں. بہت بہت شکریہ آپ کا افتخار اللہ جان صاحب. تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمارے ٹائم کو مزید خوبصورت بنا دیا. ناظرین, یہ تھے ہمارے افتخار اللہ جان صاحب, ڈسٹرکٹ چارسدہ سے ان کا تعلق ہے. سیاسی ورکر ہیں, دل و جان سے کام کرتے ہیں یہاں پہ آ کے ان کا نام پوچھیں, ان کا نام جاننے کی کوشش کریں تو بہت ساری خدمات جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. ان لوگوں کے دلوں میں انہوں نے بہت ساری جگہ بنا لی ہے. دیکھتے ہیں خان صاحب کہاں تک پہنچتے ہیں, لیکن جو اسٹریٹجی بن رہی ہے وہ بہت ہی کچھ ایسا ہے کہ پریشان کن ہے. اگر حکومت کی طرف دیکھتے ہیں تو تب بھی اگر خان صاحب کو دیتے ہیں تو جو انہوں نے پتہ رکھا ہوا ہے وہ کسی کو شو نہیں کر رہے, بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی شو نہیں کر رہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.